تو پھر شادی کیسے کامیاب ہوگی؟ پھر طلاق، لڑائی جھگڑے، فساد، خلا کی نوبت. اور بعض دفعہ تو اسی بات پہ لڑ رہے ہوتے، اسی بات پر کہ تمہارے گھر والوں نے فلاں رسم نہیں کی اور تمہارے گھر والوں نے فلاں رسم نہیں کی، مجھے یہ چڑھاوا نہیں چڑھایا اور یہ نہیں پہنایا اور وہ فلاں رسم دودھ پلائی کی، یہ وہ تمہاری بہنوں نے یہ کر دیا اور تمہارے بھائیوں نے یہ کر دیا. انہیں رسموں پر لڑ رہے ہوتے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، غیر شرعی رسم و رواج. تو پھر طلاق اور خلا کی نوبت تو آئی. پہلی بنیادی وجہ تو یہ. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اپنے بچے اور بچیوں کی دینی اور شرعی لحاظ سے تربیت ہی نہیں کی. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں یا بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو وہ کیا حقوق ادا کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوں گی، اور جب حق تلفیاں ہوں گی تو لڑائی اور جھگڑے، شکوے شکایات، تو نے یہ حق مار لیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا. کیونکہ تربیت دین کے لحاظ سے نہیں ہے. بلکہ آج کل تو باپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو، ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بھر رہی ہوتی ہے، دیکھ بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے، روب کی بات نہیں ہے، ہم ہیں پیچھے. بیوی کو یہ سکھا، بیٹی کو یہ سکھا کے بھیج، وہ تو اور چوری ہو کے جائے گی. اس کو پتہ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے میرے اگر ذرا سے بھی کوئی بات کی. اور پھر اکثر و بیشتر یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کے تجربوں سے ثابت ہیں. پھر تو ایسے بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر میں مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ رشتہ قائم ہوا محبت اور الفت کی بنیاد پر. تربیتی دینی طرز پر نہیں ہے. بیوی شوہر، شوہر بیوی کے حقوق سے غافل ہے، نا واقف ہے. حق تلفیاں ہوتی ہیں، خلا اور طلاق کی نوبت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں سارے. ٹاپک تو میرا طلاق ہے جو آج سے شروع کیا ہے، پھر آگے طلاق پر ہی چلتا رہے گا. طلاق کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں طلاق کے، وہ سارے مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے. طلاق کے بہت سے شکے ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو جدید لحاظ سے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے جب تک بھی اللہ چلائے. البتہ یہ ایک تمہیدی جو گفتگو ہے کہ طلاق تک نوبت کیوں آتی، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین، احادیث، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ہم ان سے ناواقف ہیں، نہ ہم وقت نکالتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں. بیان سب ہو گیا ہے، امانتیں محدثین نے، دیانتیں صحابہ کرام نے پوری کر دی ہیں، من وعن دین ہم تک پہنچا ہوا ہے. لیکن نکالے کون، پڑھے کون، مطالعہ کون کرے؟ بیوی کے اور شوہر کے کیا حقوق ہیں ان کو جاننے کے لیے وقت کون نکالے؟ بس جیسا چل رہا ہے چلتا رہے. کچھ اپنے گھریلو رسم و رواج کے طور پر چل رہے ہوتے. شوہر اپنی بیوی کو ویسے لے کے چلے گا جیسے اس کی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، جیسے اس کی جناب باپ دادا سے اس کے معاملات چلے آ رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا اور ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، چاہے اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہو یا نہ ہو. کچھ تو اس طرح بھی چل رہے ہوتے. ہم جی بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہمارے اپنے رسم اور رواج ہیں. تو اہل اسلام کے رسم و رواج تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے. مسلمانوں کے رسم و رواج سے مراد احکامات نکاح، احکامات تزویج، احکامات زواج، شادی، میاں بیوی زوجین کے حقوق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد عورت کی فطرت کو سمجھے، عورت مرد کی فطرت کو سمجھے، اور طریقہ بھی بتا دیا حدیث میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے اچھی اچھی باتیں سیکھو، عورتوں کے بارے میں مجھ سے وصیتیں حاصل کرو کہ عورتوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے، ان کے مزاج کو سمجھو. استوصوا، مجھ سے وصیتیں لے لو، بالنساء خیرا، اور وہ وصیتیں خیر پر مبنی ہیں، پھر تمہارے لیے خیر ہوگی. فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ عورتیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی. پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی، پسلی کی ہڈی سے یہ عورت پیدا ہوئی ہے. تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے وصیت لے لو تو کس طرح چلنا ہے. یہ ٹیڑھی ہڈی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر تو اس ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، کسرتہ، تو اس کو تو توڑ دے گا. وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دے گا، لم یزل اعوج، یہ اور ٹیڑھی ہو جائے گی اور ٹیڑھی ہی رہے گی. کیا مثال دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے ہی چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی. اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اگر اس کی سننی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اپنی سنانی ہے تو یہ مت بولو ہمارے خاندان میں اور باپ دادا کے رسم و رواج، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو پھر خیر ہوگی. شیطان کا منہ کالا ہوگا،
مرد عورت کے حقوق ادا کرے، نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھری پڑی ہے۔ عورت مرد کے حقوق ادا کرے، نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھری پڑی ہے۔ چنے کا حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد شوہر اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے۔ ہوتا ہے نا گھر کے اندر میاں بیوی کے معاملات کے اندر بول چال بند ہوتی ہے مہینوں تک، میاں بیوی سے بات نہیں کرتی، بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی، بول چال بند ہے، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبتیں ہو رہی ہیں، اولاد کو متنفر کرتے ہیں۔ ماں لے کر اپنی اولاد کو بیٹھ جاتی ہے، ماں اپنی اولاد کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، باپ اپنے شوہر کی برائییں، تمہارے ابو ایسے، تمہارے والد ایسے، فلاں فلاں۔ کبھی باپ لے کر بیٹھ جاتے، تمہاری ماں ایسی، تمہاری والدہ ایسی، مہینوں تک بول چال نہیں، وہ نفرت اور بغض پلتا رہتا ہے۔ تو ایک بہترین گھرانہ کیسے بنے گا؟ پرسکون ماحول والا، دینی ماحول والا۔ بچوں کی کیا تربیت کرو، آگے پھر یہ بھی یہی کریں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن شوہر مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔